MT میڈیا اڑیسہ کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة صدق الله مولانا العظيم مسلمانوں سنبھل جاؤ سنبھل جانے کا وقت آیا مسلمانوں سنبھل جاؤ سنبھل جانے کا وقت آیا بہت سوئے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا بہت سوئے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں انہی ماضی کی راہوں میں پلٹ جانے کا وقت آیا انہی ماضی کی راہوں میں پلٹ جانے کا وقت آیا اٹھو بھی اے صلاح الدین ایوبی کے فرزندوں اٹھو بھی اے صلاح الدین ایوبی کے فرزندوں اب اس غازی کے افسانے کو دہرانے کا وقت آیا اب اس غازی کے افسانے کے دہرانے کا وقت آیا سنو یہ مسجد اقصیٰ سے کیا آواز آتی ہے سنو یہ بھی کہ روزے سے کیا آواز آتی ہے مسلمانوں میری حرمت پہ کٹ جانے کا وقت آیا مسلمانوں سنبھل جاؤ سنبھل جانے کا وقت آیا بہت سوئے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا صدر محترم حضرات علماء کرام اور میرے نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں پردے میں بیٹھی میری مائیں اور بہنیں کافی دیر سے آپ حضرات علماء کرام کا خطاب سماعت کر رہے تھے اب اختتام کا گھڑی بہت ہی قریب آ چکا ہے جس کا اصل خطاب ہونا ہے وہ ہم سب کے مربی و کرم فرما اور ہم سب کے چہیتے بلکہ اڑیسہ نہیں ہندوستان کے مشہور و معروف عالم ربانی
حضرت علامہ مولانا مفتی و قاری سید نقیب الامین صاحب برقی قاسمی محتمیم و شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ مرکز العلوم سنگڑا تھوڑی دیر میں انشاءاللہ تشریف لائیں گے. 2 جلسوں سے خطاب کر کے ہمارے درمیان میں تشریف لا رہے ہیں، اور اسی طرح ہم سب کے مشفق حضرت علامہ مولانا عبد الرحمن صاحب بھی تشریف فرما ہے. اسی لیے 5 سے 7 منٹ میں اپنی بات کو ختم کر کے میں حضرت مولانا کے حوالے مائک کو کروں گا. میں صرف بیٹھا ہوں اس لیے کہ جو حضرات ادھر ادھر منتشر ہیں وہ جلسہ گاہ میں تشریف لے آئیں تاکہ اس جلسے کو اللہ ہماری کامیاب بنا دے. میرے عزیزوں، میرے جوانوں، میرے بزرگوں، ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ رب الجلال نے ہم سب کو ایمان والا بنایا ہے، ہم سب کو ایمان جیسی دولت سے نوازا ہے. میرے دوستو، اگر ہماری عقیدت یہ کہتی ہے، ہماری اقلیت یہ کہتی ہے، ہماری سوچ یہ کہتی ہے کہ ہم علماء کے قدر کرنے والے ہیں، ہم علماء سے محبت کرنے والے ہیں، ہم مدارس سے محبت کرنے والے ہیں، ہم مساجد سے محبت کرنے والے ہیں، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے جب علماء جو بات بتاتے ہیں وہ صحیح بات بتاتے ہیں، یہ بات حق ہے، یہ بات سچ ہے. اس لیے جب بھی علماء آواز دیتے ہیں، جب بھی کوئی بات کہتے ہیں، ہم ان کی لبیک کہتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، اس لیے کہ ماننے کا جذبہ پیدا کیا ہے ہم نے. میرے دوستو، آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ماننے کا جذبہ پیدا کیا. ابو بکر صدیق بنتے ہیں، ماننے کا جذبہ پیدا کیا. عمر فاروق بنتے ہیں، ماننے کا جذبہ پیدا کیا. عثمان غنی بنتے ہیں، ماننے کا جذبہ پیدا کیا. ابو ہریرہ، ابو دجانہ بنتے ہیں، ماننے سے انکار کیا. ابو لہب بنتا ہے، ماننے سے انکار کیا. عتبہ، شیبہ، ابو جہل بنتا ہے. اس لیے ہم ماننے والے انسان ہیں، ہم مانتے ہیں. علماء جو بات کہتے ہیں ہم سننے کو تیار ہیں. اس لیے یہ آواز لگائی جاتی ہے جو حضرات ادھر ادھر منتشر ہیں، جلسہ گاہ میں تشریف لے آئے تاکہ یہاں پر اللہ اس کے رسول کی بات بتائی جاتی ہے. تمام علماء کرام سے ہم نے سنا، علماء سے ہم نے سنا، خطاب سنا، قرآن کی باتوں کو سنا، حدیث کی باتوں کو سنا. ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی ایک بات ہمارے دل میں اثر کر جائے گی، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. میرے دوستو، جو بات میں آپ کو بتاتا ہوں یاد رکھنا، اپنے گریبان پر باندھ کر لے کر چلے جانا. میرے عزیزو، یاد رکھو اللہ نے ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے. آج جو اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے یہ مسجد کی افتتاح ہے. یہ مسجد جو نوجوانوں نے، بزرگوں نے مل کر بنائی ہے. مسجد بنانا آسان ہے لیکن آباد کرنا بہت مشکل کام ہے. آج سے ہم عہد کریں، آج سے ہم وعدہ کریں کہ ہم اس مسجد کو آباد کریں گے. یاد رکھو شیطان نے ایک وعدہ کیا تھا اللہ سے، اے اللہ، اے پروردگار، میں آنے والی تمام امت کو تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا. اللہ نے بھی وعدہ کیا، اے شیطان، جب تک میرا بندہ سجدہ کرتا رہے گا، جب تک میرا بندہ قرآن پڑھتا رہے گا، نبی کی سنت پر چلتا رہے گا، تم اس کو بہکا نہیں سکتے، تم اس کو ہلاک نہیں کر سکتے. اللہ کے قدرت میں، اختیار میں سب کچھ ہے. جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، ابھی آپ نے حضرت صوفی باصفا سے سن رہے تھے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے. میرے عزیزو، یاد رکھو، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کیا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. جو میرے نبی کے سنت کا اتباع کرے گا، میرے نبی کے طریقے پر چلے گا، میرے نبی کے صحابہ کے طریقے پر چلے گا، اللہ کے نبی سرور کونین حضور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کامیاب ہوگا، وہ کامیاب ترین انسان ہوگا. دنیا میں بھی عزت پائے گا، آخرت میں بھی اس کی عزت ہوگی. میرے عزیزو، ایک سنت آپ کو بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. ایک صحابی روایت کے اندر آتا ہے، حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. ایک صحابی آتے ہیں، فرمایا یا رسول اللہ، یا خیر خلق اللہ، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، اے کائنات کے خلاصہ کائنات، اے
امام الانبیاء تاج الانبیاء فخر انبیاء سید الانبیاء سید ولد آدم حضور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے بہت قرضے ہو چکے ہیں، میرا اتنا قرضہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں دوبارہ بھی اس دنیا میں جنم لوں گا، میرا قرضہ سے ہلکا نہیں ہوگا، بوجھ ہلکا نہیں ہوگا۔ اے اللہ کے نبی یا رسول اللہ کچھ مجھے ہدیہ تحفہ دیجئے یا کوئی ایسا عمل بتائیے میں ایک قرضہ سے ہلکا ہو جاؤں گا۔ اے میرے جوانوں، اے میرے بزرگوں، نبی کی سنت پر عمل کرنے والوں سنو، آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی آئے ہو ایک بات بتاتا ہوں سنتے چلے جانا۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابی جاؤ، جانے کے بعد گھر چلے جاؤ، دونوں ہاتھ کھانے سے پہلے دھو لیا کرو اور کھانے کے بعد دھو لیا کرو، اس عمل کو کرتے رہو۔ اللہ کے نبی سرور کونین حضور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بتائی، یہ سنت بتائی، وہ صحابی کہتے ہیں میں اٹھا اور راستے میں سوچنے لگا، کہا کہ میں نے اپنے آقا کے پاس آیا ہوا تھا اس لیے کہ میرا قرضہ ہلکا ہو جائے گا، آقا کے پاس کوئی ہدیہ تحفہ ہوگا مجھے دیں گے، میرے قرضہ ہلکا ہو جائیں گے، لیکن آقا نے ایک سنت بتائی ہے، آقا نے ایک طریقہ بتایا ہے، میں عمل کروں گا، میرے آقا کا فرمان ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں عمل کرتا رہا، کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ کو دھوتا رہا۔ وہ صحابی کہتے ہیں 40 دن نہیں گزرے تھے کہ اللہ نے میرے سارے قرضے کو ادا کر دیا، ایک سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ نے اتنا بڑا قرضہ ادا کر دیا۔ میرے عزیزوں اصل بات یہ ہے ماننے کا جذبہ پیدا کرو، ماننے کا جذبہ پیدا کرو گے نبی کے طریقے پر ہوگے، نبی کے سنت پر ہوگے۔ اگر سنت کو اپنانے کے لیے میرے دوستوں تن من دھن کی بازی بھی لگا دیجئے، آپ کا رشتہ دار ناراض ہوتا ہے ہونے دیجئے، لیکن نبی کے سنت سے منہ نہ پھیریے۔ نبی ناراض ہو گئے خدا نہ خواستہ کل حشر کے میدان میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ میرے عزیزوں ایک بات کہوں گا کہ اللہ نے مسجد کو تعمیر کرا دیا، یہ اللہ کا احسان ہے۔ جو حضرات اس میں تعاون کیے ہیں اللہ رب ذوالجلال دنیا میں بھی عزت کی زندگی نصیب کرے گا اور آخرت میں بھی اللہ عزتوں سے نوازے گا۔ اور میرے آقا کا فرمان ہے اللہ نے جنت میں ان کے لیے گھر کی تعمیر کرے گا۔ اللہ بڑا بے نیاز ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے، وہ جو چاہے گا دلوں کے حال کو پھیر دے گا۔ میرے عزیزوں آج اس مجلس میں توبہ کر کے اٹھو اور وعدہ کر کے اٹھو، آج سے ہم پابندی سے 5 وقت نماز باجماعت سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میرے عزیزوں یاد رکھو جو کبھی کبھی نماز پڑھتا ہے علماء بتائیں گے من لم یحافظ علیہا وکان یوم القیامہ مع فرعون وہامان وابی ابن خلف، فرمایا جو جان بوجھ کر نماز پڑھتا ہے، من مرضی کی نماز پڑھتا ہے، جب مرے گا تب مرے گا، کل قیامت کے دن اللہ ان کے ساتھ حشر کرے گا، ان کے سب میں اٹھائے گا فرعون حامان ابی ابن خلف کے ساتھ۔ میرے دوستو یاد رکھو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، جلسہ کرنے کرانے والے کو اللہ قبول فرمائے، اللہ مسجد میں تعاون کرنے والے کو دین دونی رات چوگنی اس کے روزی میں برکت و خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عزت کی زندگی، عزت کی روزی، عزت کی موت نصیب فرمائے، ذلت کی روزی، ذلت کی زندگی، ذلت کی موت سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔